نہیں، ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہیں. اور شیر خدا تو شیر ہے نا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا. یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے. یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے. وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مہمان نواز بڑے تھے. حضرت سعدی کچھ لوگ نا بڑے مہمان، سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے ہے. ہاں جی، دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا. تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے تو قرضہ چڑھ گیا. قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا. تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے، پیسے رکھ. سب جھگڑا کر رہے ہیں. تو حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے، ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں. تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا بیچتا. اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں. اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے. تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں. انہوں نے دے دی. اب وہ کہنے لگا پیسے. تو حضرت بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے ہیں، ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے. تو وہ نوجوان رو پڑا. کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں، بہنیں اور ماں انتظار کر رہی ہیں. حضرت بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں. وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا. ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا. حضور میرا دل کرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے، اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کے آئے. تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا. حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے، اس کو بھی دیے، سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے. تو ایک بندہ صاحب دل تھا، کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کو رونے والا کوئی نہیں تھا. ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی. سنو نا، حدیث ہے بہقی شریف میں. حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے. حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی. فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے. ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی. ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے. اور بڑا رولیا ہے فیکٹری کے مالک کے سامنے، بڑا رولیا امیروں کے سامنے، مالداروں کے سامنے، تگڑے رشتہ داروں کو مائل کرنے کی بڑی جد و جہد کر لی. کچھ وقت سحری میں اٹھ کے رب کے حضور نہ روئیں، کچھ وقت سحری میں سجدہ لمبا نہ کریں اس کی بارگاہ میں، کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگیں. میں کہوں گا ماؤں سے پریشان ہے بیٹے، سحری میں دامن پھیلا دو رب کی بارگاہ میں. میں کہوں گا والد سے سفارشیں تم نے بڑی ڈھونڈ لی، جد و جہد بڑی کر لی، یاروں سے بڑا کہہ لیا کہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے، کوئی کاروبار ٹھیک کرنا ہے،
اب کچھ دروازہ اللہ کی رحمت کا بھی تو کھٹکھٹاؤ نا. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، زیادہ توجہ رب کی جانب، اتنا نہ دوڑیں بندوں کے پیچھے، اتنا نہ منائیں بندوں کو، اللہ کی طرف توجہ، اپنے رب کی بارگاہ میں رونا، اللہ رسول کے حضور حاضر ہونا ہے. آپ دیکھیے کس قدر جم کے صحابہ حضور کی محبت میں آنسو بہاتے. حضرت ثوبان بن مالک آ کے رو ہی پڑے تھے نا، حضور نے خود جا کے پوچھا کیا ہوا، بتانا نہیں پڑا، بس آنسو چھلکے. تو نبی کریم نے فرمایا ثوبان کیا ہوا؟ عرض کی دل نہیں لگتا، یہاں تو پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں، تو جنت میں کیسے دل لگے گا. بس وہ روئے تھے نا، حضرت جبریل آ گئے، کہا محبوب رب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں بھی اللہ پڑوس عطا کر دے گا. رو پڑے تو جنت تک بات چلی گئی، رو پڑے تو. میرے عزیز یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا. اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئیں تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے. جب اپنی اپنی امت کے گناہگاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ مسلم شریف ہے، حضور روئے. اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے. حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں، تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں نا، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے. کہا امت کے لیے رو رہا ہوں. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں. تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. اللہ آپ کو راضی کر دے گا. محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا. اپنی تنہائی کو آباد کریں، اکیلے میں اللہ اللہ کریں، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو. حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی. ان لوگوں کا درد ہی سارے کا سارا کتاب و سنت سے، اللہ رسول کی بارگاہ سے. ہم نے نا اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے، دنیا داروں کے سامنے رو رو کے، دکھ بتا بتا کے پریشان. وہ میرے ایک دوست ہے، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. وہ کہتے ہیں تگڑے رشتہ دار آتے ہیں نا تو کئی دفعہ میرا معاذ اللہ جھوٹ بولنے کو دل کرتا ہے. کہتے ہیں حالات کیسے ہیں تو میرا دل کرتا ہے ان کو کہنے کو کہ تم سے بڑے اچھے ہیں، اگرچہ غریبی ہے. کہتے ہیں اب میں چڑھتا ہوں کہ بندوں کا کیا کام ہے آ کے میرے لیے پریشانی کا اظہار کریں اور کہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا کیا مطلب ہے. وہ کوئی شاعر تھا نا، تو کوئی بندہ 5 روپے پھینک گیا اس کو، اس نے کہا جی آپ کو ضرورت ہوگی، تو بڑا دانشور آدمی تھا، اس نے کہا اٹھ اپنے پیسے لے جا، مجھے ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگ لوں گا. اس نے کہا یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، تیرے جیسے بندے اب مجھے دیں گے؟ یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میں رب رسول کی بارگاہ میں رو لوں گا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملو. کتنا ملے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا ملے گا کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا. ایک بہت بڑا سیٹھ آ گیا ایک دفعہ ہمارے بزرگوں کے پاس، بہت بڑا مالدار امیر کبیر آدمی. تو ہاتھ ڈال کے کوٹ میں کہنے لگا مدرسے کا کتنا کو خرچہ ہے؟ تو میں نے لگی آپ بات کریں. کہنے لگا جی میرا خیال ہے آپ سارا میرے ذمہ ہی لگا دیں، 100 200 400 روپے آپ چھوڑ دیں. تو فرمانے لگے آپ دیں گے پھر حساب بھی کریں گے.
ہمیں وہ رب دیتا ہے جو بے حساب ہی دیتا ہے اور حساب کی رسوائی بھی نہیں ڈالتا. لہذا آپ کا جو انداز ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے لہجے میں وہ والا انداز. وہ کچھ لوگ آ کے نا جی وہ کہتے ہیں جی کسی کو پیسے لگن والے نے سانو دسو اسی لا دئیے. میں کہ تسی کدھر اور ہی لا لو. اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے, آپ کا لہجہ ہی کچھ اور طرح کا ہے, تو اس کا معنی کیا ہے؟ میرے عزیز, لوگ تو تھوڑا دیتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں. اس رب کی طرف رجوع کریں جو اتنا دیتا ہے کہ بندے لے لے کے ہی تھکتے ہیں, وہ دے کے نہیں تھکتا. اللہ کے حضور اپنے آنسو بہائیں, کچھ وقت عبادات کے لیے رکھیں. آپ جتنے بھی انبیاء کے تذکرے پر حضرت شعیب علیہ السلام بڑا ہی رویا کرتے تھے. اللہ کریم نے پوچھا جنت کے لیے روتے ہو کہ دوزخ کے خوف سے؟ کہا مالک میں تو تیرے لیے روتا ہوں, تیری چاہت میں روتا ہوں, تیرے لیے آنسو بہاتا ہوں. میرے عزیز, انبیاء ہوں, صلحاء ہوں, اتقیاء ہوں, صحابہ ہوں, اہل بیت ہوں, جم کے آنسو بہے. جنہیں رونا آ گیا نا انہیں منانا آ گیا, جنہیں رونا آ گیا ان پہ رحم آ گیا, جن کی آنکھیں چھلک پڑیں وہ محبوب کو پا گئے. شرط یہ ہے کہ تنہائی ہو, بندہ اکیلا ہو, رج روئے پر روئے اللہ رسول کے لیے, ان کی بارگاہ میں روئے. باہر تو نکلے تو پھر تو منہ دھو کے نکلے نا. آنسو بندوں کو نہیں دکھانے, آنسو اللہ رسول کو. میری آپ سے درد سے گزارش ہے, میں نے جیسے کہا نا دعائیں بڑا انقلاب برپا کرتی ہیں. ایک رات صرف میرے کہنے پر 2 رکعتیں نماز پڑھیں, پھر استغفار پڑھیں 70 بار, پھر اتنا ہی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں, پھر راج کے روئیں, اللہ سے عرض کریں اللہ اس وطن کے حالات بھی بدل دے, اللہ امت کے لیے بھی آسانی کر دے, اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خیر فرما دے. ہم اگر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں دعاؤں کا رشتہ مضبوط کریں گے نا تو وہ بڑا ہی کریم ہے. جب اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا, میں یہاں بھی کئی دفعہ لمبی دعا کرتا ہوں جمعے کے بعد, سوچتا یہ ہوں اتنا بڑا مجمع ہے, ہزاروں لوگ ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی ایک نیک آدمی کی آمین سے کئیوں کا بھلا ہو جائے. کئیوں کے تو جم کے دعائیں کریں, اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کریں. ہر روز رات کو اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے کو حساب کے لیے پیش کریں. خوبیاں ہوں تو سجدہ شکر, خامیاں ہوں تو دعا اور استغفار. اللہ تعالی عمل کرنے اور سمجھ جانے کی توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ.